لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي الرسول المسدد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. السلام علیکم. قرآن کریم کی یہ آیت حقیقت حیات کو بیان کر رہی ہے. زندگی کا تصور ہو سکتا ہے تمہارے ذہن میں یہ ہو کہ دنیا کے وسائل کو اکٹھا کر لینا، اپنے چین و سکون اور آرام کے اسباب کو مہیا کر لینا، یہ زندگی کے گزارنے کے لیے، زندگی کو اچھے انداز سے آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے. یہ تمہارا تصور ہو سکتا ہے، لیکن جس نے زندگی عطا کی ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے. زندگی یہ نہیں کہ تم کیسے جینا چاہتے ہو، زندگی یہ ہے کہ جس نے زندگی دی ہے وہ کیسے تمہیں زندگی گزارنے کے لیے آگے بڑھانا چاہتا ہے. یہ نہیں کہ تمہیں کیسے جینا ہے، نہیں، جو خالق حیات ہے وہ کیسے تمہیں جلا رہا ہے اور وہ کیسے بتا رہا ہے کہ تمہیں زندگی گزارنی ہے. اور یہ آیت واضح کر رہی ہے، اے صاحبان ایمان، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو. لما یحییکم، اس لیے کہ یہ جب بھی تمہیں پکارتے ہیں تو ان کی دعوت میں تمہارے لیے حیات ہے. کبھی بھی یہ اگر تمہیں کہیں پکاریں تو اس میں تمہارے لیے حیات ہے. یہ میدان جنگ میں تمہیں پکاریں وہاں زندگی، یہ میدان غدیر میں تمہیں پکاریں وہاں زندگی. فرق یہ ہے، میدان جنگ میں تلواریں چلتی ہیں، میدان غدیر وہ ہے جو نفس کا میدان جنگ ہے. محسوس کیجئے گا، ہو سکتا ہے تلواروں کے زخم کو سہ سکو، لیکن بڑی سخت منزل ہے کہ ایک انسان میدان نفس میں اپنی انا پر ضرب پڑے اور خاموش رہ جائے. محسوس کیجئے گا، یہ بڑی عجیب منزل ہے. تو بہت سارے ایسے لوگ تھے
جو ظاہری طور پر تو خوشی کا اعلان بھی کر رہے تھے، اور تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ انہوں نے بخن بخن بھی کہا۔ اب یہی تو مرحلہ ہے کہ لبیک کہو۔ لبیک کا مرحلہ یہ ہے کہ یعنی اپنے وجود کی گہرائیوں سے اس بات کو مانو کہ پیغمبر جس چیز کو دے رہا ہے اس میں تمہاری زندگی ہے، جس سے روک رہا ہے اس میں بھی زندگی ہے۔ تو اگر اب اس کو دل پہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کسی کو بزم سے اٹھا رہا ہے اس کی زندگی کے لیے، کسی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا رہا ہے، تم تو وہ جو حقیقی حیات ہے اسے پیغمبر بیان کر رہے ہیں، خدا کی جانب سے ہے۔ اور اس رخ کو اگر محسوس کرنا ہے تو ہمیں کربلا بتاتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو۔ اور کیسے کہا سید الشہداء نے، محبت حسین سے لبیک یا حسین تک ایک سفر عشق ہے جسے ان چند دنوں میں ہمیں مکمل کرنا ہے، آپ کی ہمراہی کے ساتھ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے الطاف کے سائے میں۔ یہ جو اتنی روایتوں میں تاکید ہے محبت حسین کی، یہ کیوں؟ پوری توجہ کیجیے گا، یہ روایتوں میں اتنی تاکید اور عجیب حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے سلسلے سے جو انداز ہے وہ کہیں نہیں کہ اگر ایک مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو نکل جائے، روایت ہے، تو نجات کے لیے کافی ہے۔ ایک مکھی کے پر کے برابر بھی اگر آنسو نکل جائے تو نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ روایت کہتی ہے من بکا او ابکا او تبا کا وجبت لہ الجنہ، روئے رلانے والے کی صورت بنائے، صرف یہ نہیں کہ روئے، جو روئے رلائے، کچھ ایسا کرے کہ دوسرے روئیں، یا یہ بھی نہیں ہو سکتا تو صرف ایسی صورت بنا لے کہ گویا گریہ اس پر طاری ہو رہا ہے، وجبت لہ الجنہ، تو اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ اب یہ ایک عجیب مرحلہ ہے، انسان حیران ہے یہ کیا ہے، کہیں ایسا نہیں ملے گا، کسی اور منزل پر یہ نہیں ہے، اتنی آسانیاں نہیں ہیں کہ صرف رو اور جنت خرید لو۔ بعض لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں اور اس پر اعتراض بھی کر دیتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ بزرگان دین نے اس کی وضاحت کی ہے، پوری توجہ کیجیے گا۔ یہ جو محبت حسین کا مرحلہ ہے یہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، اور اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اگر ہمارے وجود کے اندر یہ بات اتر گئی کہ یہ گریہ کیا ہے، اور جو یہ کہا گیا ہے کہ اگر رو گے رلاؤ گے رونے والے کی صورت بناؤ گے تو جنت واجب ہے، اگر اس کی حقیقت کو ہم نے سمجھ لیا تو زندگی بدل جائے گی۔ آیت اللہ ہادوی تہرانی اس کی وضاحت کرتے ہیں، اور یہ وہ روایت ہے جو معتبر روایت ہے، کامل الزیارات کی ابن قولوی نے اسے نقل کیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو، اپنے ہی بعض افراد جن کو عقلی جنون ہو جاتا ہے، عقل کے جنون میں پاگل ہو جاتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے۔ وہ عقل کا مریض ہے، اسے خود پتہ نہیں کہ کیا کہا گیا اور کیوں کہا گیا۔ پوری توجہ کیجیے گا، یہاں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو آیت اللہ ہادوی تہرانی نے اس کی وضاحت کی، اور بھی بزرگان ہیں جنہوں نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اس میں 2-3 مرحلے ہیں، توجہ کیجیے گا۔ ایک من بکا او ابکا او تبا کا، 3 مرحلے، 3 اسٹیپ ہیں جو روئے، ایک منزل، یا کوئی ایسا کام کرے جس سے لوگوں کو رونا آئے۔ اب یہ بہت بڑی دنیا ہے کہ جہاں پر رونا نہیں ہے، دوسرے کو رلانا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ ایک سبیل لگا لیں، اس کو دیکھ کر کوئی روئے، ہو سکتا ہے صرف ایک انسان اپنے ایک پرچم لگا لے، کوئی علم سجا لے، یہ سب مصادیق ہیں،
ہو سکتا ہے کوئی ایک مجلس کا انعقاد کرے، کوئی صرف ایک مرثیہ پڑھ دے، کوئی ایک نوحہ پڑھ دے، بلکہ اور روایتیں ہیں کہ اگر کوئی ایسا مرثیہ پڑھا، کوئی ایسا نوحہ پڑھا کہ جس سے 10 لوگ گریہ کرنے پر آمادہ ہوئے، اس کے لیے بھی جنت ہے۔ اب یہاں پر ایک مرحلہ ہے کہ یہ تو ریاکاری ہو گئی، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو ریاکاری ہو گئی، اور ریاکاری یعنی آپ پوری توجہ کیجیے گا، جو حضرت سید الشہداء کی منزل ہے اس کو کسی اور چیز سے دین کی نہ تقابل کیا جا سکتا ہے نہ قیاس کیا جا سکتا ہے، یہ معاملہ الگ ہے، سب سے الگ ہے۔ نماز دکھانے کے لیے پڑھو گے باطل، بہت خرچ کیا، بڑی محنت سے بہت خرچ کرنے کے بعد حج کے لیے گئے، طواف کر رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، اس طواف کو منہ پہ مار دے گا پروردگار۔ کوئی بھی مرحلہ عبادت کا، حج کی بات نہیں ہے، تم جہاد کر رہے ہو، زخم کھا رہے ہو، دکھانے کے لیے قبول نہیں ہے۔ ایک مرحلہ صرف گریہ ہے، جتنا دکھانے کے لیے کرو گے پروردگار قبول کرے گا، غور کیجئے گا۔ اور یہاں پر ریا نہیں ہے، اب اس پر وضاحت کی ہے علماء نے، کاش یہ مسئلہ حل ہو جائے، چونکہ جوانوں کے درمیان میں بعض جگہوں پر یہ شبہ ہے، یہ کیا ہے، یہ تو ریاکاری ہے۔ کہ ریاکاری وہاں ہوتی ہے جہاں پروردگار نے شریعت کے اندر ایک دائرے میں کہا کہ تمہیں یہاں پر دکھاوا نہیں کرنا ہے، لیکن جب خود شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ یہاں پہ دکھاوا کرنا ہے، محسوس کیجئے گا، یہاں دکھاوا کرنا ہے، تو اب یہ ریاکاری نہیں ہے اور یہ دکھاوا نہیں ہے، یہ در حقیقت تباکی کی منزل یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایسا بنانا کہ جس سے گریہ طاری ہو۔ اس میں اور ریاکاری میں بہت فرق ہے، پوری توجہ کیجئے گا۔ تو من ابکا او تباکا، من بکا او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، اس پر جنت واجب ہے۔ اب یہ کہ جو جنت واجب ہے، یہ اتنا بڑا انعام پروردگار صرف رونے پہ کیوں دے رہا ہے، یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے، بہت توجہ کیجئے گا، یہ حساس مرحلہ ہے۔ ایک بڑی شخصیت ہیں جن کو آپ سب واقف ہیں، جو صاحبان فکر و مطالعہ ہیں، سید بحر العلوم۔ سید بحر العلوم سے کسی نے اسی سلسلے سے سوال کیا، بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے اس کا جواب دیا ہے۔ کہا یہ جو جزا مل رہی ہے کہ تمہیں جنت مل رہی ہے رونے کی بنیاد کے اوپر، یہ جنت مل تو تمہیں رہی ہے، لیکن در حقیقت یہ کسی اور کے کام پر جزا ہے، کسی اور کو، کاش بات واضح ہو جائے، یہ در حقیقت جزا ہے کسی اور کو، ٹھیک ہے تمہیں مل رہی ہے چونکہ تم امت پیغمبر میں ہو، تم نے گریہ کیا، یہ جزا یہ ہے کہ چونکہ سید الشہداء نے ایسا کام کیا کہ اس کام کا بدل کچھ ہو نہیں سکتا، جو بھی دے دے، توجہ کیجئے گا، جو بھی دے دے، کاش میری بات واضح ہو۔ سید بحر العلوم نے اس کی پھر وضاحت کی، کہا کہ ایک بادشاہ تھا جو شکار کے لیے نکلا، اس کے ساتھیوں سے وہ ایک منزل پر جا کر جنگل میں دور ہو گیا، اکیلا پڑ گیا، اب بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو گیا، عنقریب اس کی جان چلی جاتی کہ اس نے دیکھا کہ خیمہ ہے، وہاں پہنچا۔ اب وہاں جب پہنچا تو دیکھا کہ ایک شخص تھا اس خیمے میں، یہ نڈھال، اس کے تارہائے انفاس ٹوٹ رہے ہیں، وہاں پہنچ کے بیٹھ گیا کہ کچھ کھانے پینے کے لیے ہے، اس نے اس کو پانی دیا، اور پانی کے بعد اس نے کہا کہ ہاں ہے، ایک اس کے پاس دمبا تھا، ایک گوسفند تھی، اور بس وہی ایک گوسفند تھی اس کے پاس۔ اس نے اس کے بعد اس گوسفند کا دودھ دوا اور اسے دیا، دودھ سے جب اس کی کچھ جان آئی تو کچھ دیر کے بعد اب اس نے چلنا چاہا تو اس کے میزبان نے روک لیا کہ نہیں رکو، اس گوسفند کو اس نے ذبح کیا، ذبح کر کے اس کا گوشت پکا کے اسے کھلایا، اور اس کے پاس اس گوسفند کے علاوہ مال دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا، پوری کمائی بس یہی گوسفند تھی جو اس نے اس بادشاہ کے حوالے کر دی۔
اب بادشاہ کو زندگی مل گئی، واپس پلٹا، واپس دربار سجایا اور اپنے مشیروں کو، درباریوں کو بلا کے ان سے کہا کہ دیکھو میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، میں اس کام کا اس شخص کو کہ جس نے میری جان بچائی ہے صلہ دینا چاہتا ہوں، کیا دوں؟ کوئی اٹھا، اس نے کہا کہ بڑا کام کیا اس نے، 100 گوسفند دے دے۔ کسی نے کہا نہیں 100 گوسفند کم ہیں، 100 گھوڑے دے دے۔ کسی نے کہا 100 اونٹ دے دے۔ تو جس کی جتنی فکر کی سطح تھی، اب استبل میں جو پیدا ہوا ہے اس کی فکر استبل کی حد تک ہی ہوگی، اور جو گوسفندوں کے جھنڈ میں پرورش پایا ہے وہ گوسفندوں کے آگے نہیں جا سکتا۔ لیکن یہ تھا بادشاہ، کسی نے آگے بڑھ کے کہا اس کو زمین سے بہت محبت تھی، کہا ایک ٹکڑا کوئی زمین کا دے دے۔ کہا جو بھی دے دوں اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں بادشاہ ہوں، اگر اپنی ساری سلطنت بھی اس کے حوالے کر دوں تب بھی اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جب اس نے مجھے دیا تو جو کچھ اس کے پاس تھا سب کچھ دے دیا، اور جب دیا تو یہ رعیت کے حساب سے دے رہا تھا، یہ بادشاہت کے حساب سے نہیں دے رہا تھا۔ اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے دے دیا، تو اب ہے کیا؟ یعنی اگر میں اپنی پوری بادشاہت بھی اس کے حوالے کر دوں تب بھی اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر یہ میری رعیت کا حصہ ہے، یہ میری بادشاہت، میری سلطنت کے حدود میں آنے والا ایک عام انسان ہے۔ جس نے مجھے زندگی دی تو یہ بادشاہت ہے، تو جہاں جہاں تک میرے حدود سلطنت ہیں میرا حکم چلتا ہے، آج کے بعد اس لیے چلے گا کہ اس نے مجھے بچا لیا۔ بازیدو سید بحر العلوم نے کہا بھئی یہی مرحلہ سید الشہداء کا ہے۔ کربلا میں جب سید الشہداء پہنچے تو بتاؤ کہ کچھ سید الشہداء نے اپنے لیے بچایا یا سب قربان کر دیا؟ کہ جو کچھ تھا وہ قربان کر دیا۔ تو اب جو کچھ تھا وہ قربان کر دیا تو دنیا کا بادشاہ یہ جانتا ہے اگر اس کو بچا لیا تو اگر وہ بادشاہت بھی دے دے تو کم ہے، وہ بادشاہ نہیں، نہ جانے کتنی سلطنتوں کا خالق ہے، جسے خدا کہتے ہیں۔ حسین نے جو کچھ دیا بندہ ہونے کی حیثیت سے دیا، وہ خدا ہے۔ یعنی بادشاہ کو شرم آ رہی تھی کہ یہ کہے کہ سلطنت لے لو، بادشاہ کو شرم آ رہی تھی، اس لیے اسے پتا ہے کہ آج کے بعد یہ سلطنت باقی ہے تو اس شخص کی بنیاد کے اوپر، چونکہ میں نہیں رہوں گا تو سلطنت رہے گی تو کیا ہوگا؟ بھئی یہی مرحلہ تھا۔ دین پیغمبر کربلا سے پہلے باقی تھا، جس حال میں بھی باقی تھا، لیکن کربلا کے بعد باقی ہے حسین کی وجہ سے۔ کربلا کے بعد باقی ہے حسین کی وجہ سے۔ اب جو کچھ پروردگار چاہے دے دے سید الشہداء کو، تو یہ جو جزا ملی ہے یہ ہمیں نہیں ملی ہے، وہاں ملی ہے۔ اب ہمارا کمال یہ ہے کہ اپنے آپ کو اتنا معتبر بنا لیں کہ جزا حسین کو ملی ہے وہ ہمارے حوالے کر دے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ یہ تو ایک مرحلہ ہوا،
یہ ایک مرحلہ۔ اب دوسری بات، یہیں پر ایک بزرگ شخصیت ہیں، انہوں نے اس بات کی وضاحت کی، توجہ کیجیے گا، بہت بزرگ شخصیت ہے، بڑی ان کی خدمات ہے، بہت کتابیں ہیں، انہوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے، اور وہ یہ کہ ایک آنسو جو انسان کا نکل رہا ہے، اگر واقعی اس کے اندر، اس آنسو کے اندر یہ جذبہ پایا جاتا ہے کہ حسین یہ آنسو جو نکل رہا ہے یہ مزاج شناس توحید ہے، توجہ کیجیے گا، یہ تمہارے تقاضوں کو پہچانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آنسو نکل رہا ہے، یہ سوچ کے نکل رہا ہے کہ حسین تمہاری راہ پر ہم چلیں گے اس لیے کہ ہمارے کے اندر تمہارا غم ہے، ہمارے دل میں تمہاری محبت ہے، تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم وہاں دیکھیں جہاں تم دیکھتے ہو، وہاں ہماری نظر نہ جائے جہاں تمہاری نظر نہیں ہے، ہم اسے سلام کریں گے جسے تم سلام کرتے ہو، اسے سلام نہیں کریں گے جس سے تم نے منہ موڑ لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو اس مقام پہ پہنچا دیا کہ اس کا وجود حسینی بن گیا۔ اب جس کا وجود حسینی بن گیا اس کے لیے جنت بہت چھوٹی سی چیز ہے۔ اور ابھی بھی اگر کچھ مسئلہ حل نہیں ہوا تو سنیے گا پوری توجہ سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو بعض مراحل میں ہم کسی چیز سے کسی کو شوق دلاتے ہیں، فلاں کام کر لو، اور اس کے بعد ہم اس کی جزا میں کچھ انعام رکھتے ہیں، پوری توجہ کیجیے گا۔ یہ جو جنت مل رہی ہے، یہ جنت مل کس طرح سے رہی ہے؟ یہ جب انسان حسینی بن رہا ہے تو خود جنت کو اپنا بنا رہا ہے۔ وہ حقدار کیسے بن رہا ہے اس پر توجہ کیجیے گا۔ کتنی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا مثال کے طور پر پڑھائی میں محنت نہیں کر رہا ہے، باپ آتا ہے، بیٹا اگر اس ایگزام میں تم نے محنت کی اور تم کامیاب ہو گئے، اچھے مارکس تم لے کے آئے، تمہیں بائک دوں گا، توجہ کیجیے گا، تمہیں میں بائک دوں گا، پوری توجہ۔ اب بیٹے نے محنت کرنا شروع کی، وہ جو اس نے محنت کرنا شروع کی اس کے بعد جو کامیاب ہوا تو باپ نے چونکہ کہا تھا، باپ نے بائک تو دے دی، لیکن اس کامیابی کے بعد وہ ایک بڑا کمپٹیشن مکمل کر کے بہت بڑا ڈاکٹر بن گیا، بہت بڑا ڈاکٹر، بہت بڑا انجینئر بن گیا اس پڑھائی کی بنیاد کے اوپر جو اس نے کی۔ تو اب بتائیے وہ جہاں تک پہنچا وہ کس شوق میں پہنچا؟ بائک کے شوق میں، لیکن جہاں پہنچا تو اس منزل پر پہنچا کہ اب اس کے بعد نہ جانے کتنی بائکیں دوسروں کو بانٹ سکتا ہے۔ اب یہ بائک کیا ہے اس کے لیے؟ لیکن چونکہ باپ دے رہا ہے لہذا بڑے خلوص کے ساتھ اسے لے گا اور رکھے گا، محفوظ بھی رکھے گا۔ اچھا بچہ ہے وہ محفوظ بھی رکھے گا کہ باپ نے دی ہے، اور اسے ہو سکتا ہے بڑی بڑی گاڑیوں میں بھی سفر کرنا نصیب ہو، لیکن بائک کو ادھر سے ادھر نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس بائک نے اسے کہاں سے کہاں پہنچایا ہے۔ پوری توجہ کیجیے گا۔ ایک چھوٹا سا بچہ آپ نے دیکھا ہے، اس کو آپ دودھ پلاتے ہیں، کتنے ایسے بچے ہوتے ہیں جن کو آپ پاؤڈر کا دودھ اگر پلائیں، ان کو آپ خاص طور پر فیڈر کے ذریعے سے آپ دودھ پلاتے ہیں تو وہ نہیں پینا چاہتے، نہیں پینا ہے، بہانے کرتے ہیں، تو اس میں ماں کیا کرتی ہے؟ چاکلیٹ کا فلیور ڈال دیا، فلیور چاکلیٹ کا ڈال دیا، اب پیو، یہ اسٹرابری ہے، اب وہ بچہ پیتا ہے، اسٹرابری کی بنیاد کے اوپر وہ پی رہا ہے، ہاں، چاکلیٹ کی بنیاد کے اوپر، یہ مثال کے طور پر مینگو کا فلیور ہے، اب اسے اچھا لگتا ہے جسے، تو وہ جو دودھ پی رہا ہے چاہے کسی وجہ سے پی رہا ہو، انصاف سے بتائیے جب یہ دودھ اس کی باڈی کا حصہ بن رہا ہے تو اس کے گوشت پوست کے بننے میں اس دودھ کی تاثیر ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزو یہی مرحلہ ہے سید الشہداء پر گریہ کرنے کا۔ تم کسی بھی عنوان سے آؤ، جب تم گریہ کرو گے تو حسینیت تمہارے وجود کا حصہ بنے گی، جب حصہ بنے گی تو بہشت تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔
सब मिलके बाआवाज़ बुलंद सरो। तुम आ तो जाओ इस दरसगाह में, देखो हुसैन तुम्हें कैसे होर बनाते हैं। मंजिल यह है कि तुम आओ तो सही, और जब तुम पहुंच जाओगे तो अब अपने आप तुम्हारे वजूद के अंदर वो सिफ़ात पैदा हो जाएंगे, वो सिफ़ात खुद ब खुद आ जाएंगे कि जिनकी बुनियाद के ऊपर परवरदिगार ने जन्नत रखी है। इसलिए कि सबसे बड़ी सिफ़त एक इंसान की यह है कि वो हक़ को हक़ कहे, बातिल को बातिल कहे। पूरी तवज्जो कीजिएगा। ये नमाज, ये रोज़ा, ये ज़कात, ये सारी चीज़ें ये क्या हैं? अब नमाज के सिलसिले से देखें, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, ये नमाज मुनकरात से रोकती है। कितने ऐसे लोग हैं जो नमाज़ पढ़ते हैं बुराइयां भी अंजाम देते हैं। लेकिन नमाज की हिकमत क्या है? जब इंसान हकीकत में नमाज पढ़ता है तो अब वो बुराइयों से अपने आप को अलहदा कर लेता है। ये नमाज का फ़ायदा है, ये नमाज का फ़ायदा है। बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर डॉक्टर ने आपको एक दवा दी, वो टैबलेट आपके एक मरज़ को दूर करने के लिए है, लेकिन वो मरज़ दूर नहीं होता। क्यों? इसलिए कि कुछ रिक्वायरमेंट ज़रूरी हैं, कुछ चीज़ों से परहेज़ ज़रूरी है। पूरी तवज्जो कीजिएगा। अब डायबिटीज़ की दवा मैं खा रहा हूँ और जहाँ गुलाब जामुन दिख गया तो ये तो खाना है, जहाँ कहीं कोई मीठा वो खाना है, तो वो दवा क्या असर करेगी? भाई यही मरहला नमाज का है कि मुनकरात से दूर करती है, इंसान को आसमानी बनाती है। लेकिन कब? जब तुम्हारी रूह इतनी पाकीज़ा हो कि हक़ को हक़ कह सको, बातिल को बातिल कह सको। अब करबला का कमाल ये है कि करबला तुम्हारे मिजाज को इतना बुलंद कर देती है कि चाहे कोई तुम्हारे खानदान में ऐसा हो जो हक़ को नाहक कर रहा हो, जालिम अगर तुम्हारे खानदान में भी होगा और उसका हिस्सा उस मरहले पर होगा तुम्हारे खानदान में कि अगर उससे बिगाड़ हो गया तो इसका मतलब तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन मिजाज करबलाई ये कहता है कि हक़ कहना हुसैन से सीखा। अब इंसान किसी से डरेगा नहीं, ना बड़ी ताकतों से डरेगा, ना खानदान से डरेगा, ना उन लोगों से डरेगा कि जिनके हाथ में इख्तियारात हैं। वो कहेगा कि मैं करबला का तालिब इल्म हूँ, मैंने हुसैन के मकतब में दर्स सीखा है, मैंने हुसैन के सामने पढ़ा है। हुसैन ने अपनी सारी इन इबादतों को जो कुछ हुसैन अंजाम दे रहे थे, ये सारे अमाल जो हुसैन कर रहे थे, ये सब के सब वो थे जो हुसैन को खुदा से नज़दीक कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद हुसैन ने मदीने को छोड़ दिया और ये कह के छोड़ा, अला तरौना अन्नल हक़्क़ ला युअमल बिही व अन्नल बातिल ला युतनाहा अन लियरग़बल मुमिनु फी लिक़ाइ रब्बिही हक़्क़न हक़्क़ा फ इन्नी ला अरल मौत इल्ला सअदा वल हयात मअ ज़ालिमीन इल्ला बरमा। क्या तुम नहीं देखते कि हक़ पर अमल नहीं हो रहा है? क्या तुम नहीं देखते कि बातिल से नहीं रोका जा रहा है? इसका मतलब हुसैन ने आवाज़ दी, करबला की तामीर इसलिए है कि हक़ को हक़ कहो, बातिल को बातिल कहो। एक सलावात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। ये मिजाज, ये मिजाज पैदा हो जाए, और ये कहाँ से पैदा होगा? ये दरसगाह करबला से पैदा होगा। इस दरसगाह से ये मिजाज पैदा होगा कि जब हम मकतब करबला में आएंगे तो सबसे पहली जो करबला की बुनियाद है, इहक़ाक़ हक़ इब्ताल बातिल। कोई बोले न बोले, लेकिन अगर कुरान की तौहीन होगी तो करबला वाले बोलेंगे। ये करबला का पैगाम है। अगर मीरास से इंसानियत को पामाल किया जाएगा, कोई बोले न बोले, एक करबलाई बोलेगा। वो घर में भी बोलेगा, वो बाहर भी बोलेगा, वो बाजार में भी बोलेगा। यही तो मरहला था। हुसैन ने जो इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, किस बुनियाद के ऊपर? इसलिए कि हुसैन बोले। जहां सब खामोश थे तो पूरे शहर खामोशा में एक आवाज थी जो हुसैन की आ रही थी कि नहीं, और इसी नहीं के अंदर इस्लाम की हयात थी। हक था, वरना तो इबादतें तो सभी कर रहे थे, नमाज तो सब पढ़ रहे थे, रोज़ा भी सब रख रहे थे, हज भी सब कर रहे थे, तवाफ़ भी,
دین پر تو عمل ہو رہا تھا نا، پوری توجہ کیجیے گا، یعنی یہ تو نہیں تھا کہ دین پر عمل نہیں ہو رہا ہو، لیکن یہی پیغام کربلا ہے، دین پر عمل وہاں فائدہ پہنچائے گا جہاں تم حق کو حق کہہ سکو، باطل کو باطل کہہ سکو۔ اسی لیے سید الشہداء نے آواز دی الا ترون ان الحق لا یعمل بہ وان الباطل لا یتناہی عنہ۔ جب کربلا کے لیے نکل رہے ہیں تو یہ نہیں کہا نہیں دیکھتے کہ نماز نہیں ہو رہی ہے، نہیں دیکھتے روزہ نہیں رکھا جا رہا ہے، نہیں، پتہ تھا۔ اور عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، آپ اس پر غور کیجئے گا عزیزوں، یہ قابل غور مرحلہ ہے کہ کیا یزید نے سید الشہداء کو نماز سے روکا تھا، حج کرنے سے روکا تھا، یا زکوٰۃ دینے سے، انفاق کرنے سے، یا تلاوت قرآن سے؟ نہیں، یزید نے کسی چیز سے نہیں روکا تھا، پھر حسین اپنا کام کرتے رہتے۔ یہی تو حسین بتانا چاہتے ہیں، پھر مجھ میں اور دوسروں میں فرق کیا رہ جاتا؟ دین کا کام یہ نہیں ہے کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ، یہ سب ارکان دین ضرور ہیں، یہ دین کے مناسک اور مراسم ضرور ہیں، لیکن روح دین وہ کہیں اور ہے، اور حسین روح دین کا نام ہے۔ روح دین کا نام نہ ہوتا تو یہ انداز نہ دکھتا۔ پوری توجہ سے عزیزوں، جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، پوری توجہ کیجئے گا۔ آج مسلمانوں بتاؤ، یہ جو دین بچا یہ مسلمانوں کے حج کرنے سے بچا یا حسین کے حج چھوڑنے سے بچا؟ حسین کا عمل یہ بتا رہا ہے حقیقت عبودیت کو پہچانو۔ بندگی یہ نہیں ہے کہ نماز روزہ حج اور زکوٰۃ سے چپکے رہو، بندگی یہ ہے کہ ایک وقت میں پہچانو کہ خدا چاہتا کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ خدا تم سے مطالبہ کچھ اور کر رہا ہو اور تم کسی اور طرف جا رہے ہو۔ میں چھوٹی سی مثال دوں، نماز دین کے اندر ضرور ہے لیکن سارا دین نماز میں نہیں ہے، اور بندگی کا مطلب نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں ہے۔ بندگی کیا ہے؟ بندگی یعنی خدا کے حکم کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنا۔ اور اسی لیے چھوٹی سی مثال ہے، آپ دیکھیں مستحب نماز آپ پڑھ رہے ہیں اور فقہا کا فتویٰ دیکھیں، ماں نے پکارا، آپ کہہ رہے ہیں نہیں بڑے خلوص کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اور بڑی محنت سے میں نے اپنے آپ کو جگا کر، نیند آ رہی تھی، نیند کا غلبہ تھا، وضو کیا، مثلا چائے بھی پی تاکہ یہ غلبہ نیند کا نہ رہے، میں چاہتا ہوں کہ نماز شب پڑھوں، اور نماز شب بہت اہم ہے، پروردگار کو مطلوب ہے، لیکن جسے مطلوب ہے وہی کہہ رہا ہے اگر ماں پکارے تو نماز شب نہیں، ماں کی آواز پر لبیک کہو۔ اب نماز نہیں، جبکہ نماز بہت معتبر، عزیزو یہی مرحلہ ہے جب امام وقت پکارے تو اس کا ساتھ دو، کربلا پہنچو، اب کعبہ کام نہیں آئے گا۔ تو یہی فرق، اب یہاں سے فرق کو پہچانے مسلمان جو کہتے ہیں اتنے لوگ تھے، صحابی تھے، وہ قرآن پڑھ رہے تھے، وہ کعبہ کو چھوڑ کے کیسے جائیں، وہ قرآن کو چھوڑ کے کیسے جائیں؟ ارے جہاں خدا پکار رہا ہے وہاں جاؤ۔
یہاں دین کو بچانے کی ضرورت ہے. جب دین ہی نہیں رہے گا تو کیسی نماز, کیسا کعبہ, کیسا قرآن. حسین نے اپنے عمل سے آواز دی, پہچانو دو نظریے ہیں اسلام کو ماننے کے. ایک وہ ہیں جب دین پر وقت پڑتا ہے تو نمازیں پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, انہیں قرآن یاد آتا ہے. ایک جو وارث دین ہے وہ سب کچھ چھوڑ کے کربلا میں جاتا ہے, ایک سجدہ کرتا ہے, دین کو 1400 سال کے بعد قیامت تک کے لیے بچا لے جاتا ہے. اور یہاں سے حسین نے مزاج کو پہچنوایا. اب آپ اپنے ہی اسی دنیا میں مثال دیکھ لیں کہ کتنی جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر انسان مثلا گھر میں کچھ کام ہے, یہ ایک معمولی سی مثال ہے تو سمجھیے گا, کتنی جگہوں پر ساس بہو کے جھگڑے کیوں ہوتے ہیں. جس وقت اس بیچاری جو ماں ہے کسی کی, جسے ساس کا نام دیا گیا ہے, وہ بھی تو کسی کی ماں ہے, اسے ماں بھی کہا جا سکتا تھا, جب اس بیچاری کو کسی مدد کی ضرورت ہے تو اس وقت انہوں نے وظیفہ شروع کر دیا ہے نہیں. تو باہر سے کوئی آئے اور کہے کہ بھئی یہ تمہاری ساس کی اتنی طبیعت خراب ہے, ان کو یہ دوا کی ضرورت تھی, یہ تھی, ان کا یہ پرہیزی کھانا تھا, تم نے کیا کیا؟ تو کوئی کہے کہ نہیں ہم تو ورد کر رہے تھے, تسبیح پڑھ رہے تھے. تو یہ کون سی تسبیح ہے؟ تو یہی ساس والا مرحلہ وہاں پر تھا. دین بیمار تھا, دین کو ضرورت تھی خون کی, دین کو ضرورت تھی لہو کی, لیکن کسی میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ لہو دیتا. تو یہ جو نمازیں تھیں, نمازیں نہیں تھیں, یہ اپنے آپ کو بچانے کی سپر تھی. کوئی نماز سے بچا رہا تھا, کوئی حج سے بچا رہا تھا, کوئی غلاف کعبہ میں چھپ کے بچا رہا تھا. حسین نے نکل کے بچایا کہ پہچانو وہ لوگ جو عبادتوں کے پیچھے خود کو بچاتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں, جو حج کو چھوڑ کے حج کو بچائے اسے حسین کہتے ہیں. اور یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے خوبصورت انداز میں سید الشہداء نے بتایا تھے کون, ان کو پہچانو, یہ کون لوگ ہیں. اور آج بھی کربلا کہتی ہے ان لوگوں کو پہچانو جو صرف کھوکھلے نعرے کے ساتھ میں لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں. ایک لبیک حسین نے کہا, اس کو دیکھو, یہ سب کے سب وہی تو تھے جو لبیک یا رسول اللہ کہہ رہے تھے, لیکن رسول پکار کہاں پہ رہے ہیں. اب عجیب مرحلہ ہے, رسول پکار رہے ہیں میدان جہاد کے لیے. یہ
کہ جو بڑے پریشان تھے جب حکم نماز آ رہا تھا کہ کہاں پھنسا دیا، اب ان کو نماز سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ نماز چھوڑ کے کہاں جائیں۔ تو سید الشہداء نے ان کو پہچانوایا ہے، کربلا نے نقاب الٹا ہے، آواز دی الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں، والدین لائق علی السنتہم، دین ان کی زبان پر چڑھا ہوا ایک ذائقہ ہے بس۔ الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم یحوتونہ ما درت معاشہم، یہ اس وقت تک دین دین کرتے رہتے ہیں جب تک دین کے سائے میں ان کی روزی روٹی چلتی رہتی ہے۔ یہ بات میری نہیں ہے، حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، سید الشہداء کی حدیث ہے، اور یہ بتا رہی ہے کہ صورتحال کیا تھی، پوری توجہ کیجیے گا۔ اور سید الشہداء بتا رہے ہیں کہ اس دور میں جب میں کربلا کے لیے نکلا تو پہچانو کتنے غلام تھے، کتنے آزاد تھے۔ الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم یحوتونہ ما درت معاشہم واذا محسوا بالبلاء قل الدیانون، اور جب انہیں منزل امتحان میں لایا جاتا ہے تو دیندار لوگ کم ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کے سب دیندار ہیں، یہ بنے ہوئے دیندار ہیں۔ یہ کب تک دیندار ہیں؟ جب تک ان کی زندگی چلتی رہے، زندگی پہ کوئی حرف نہیں آئے، بڑے دیندار ہیں۔ بزنس بھی چلتا رہے، کاروبار بھی چلتا رہے، جاب بھی چلتی رہے، بڑے دیندار ہیں۔ لیکن جہاں سے مشکل آئی اب وہاں سے چھٹ گئے۔ لیکن ان کے وجود کے اندر محبت ہوتی ہے، اور وہ محبت سے لبیک یا حسین کا سفر طے کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں چاہے آسانیاں ہوں، چاہے مشکلات ہوں، ہم نے اگر لبیک یا حسین کہہ دیا تو ہم وہاں ملیں گے جہاں حسین ہے۔ اب حسین اگر کعبے کے ساتھ تو ہم کعبے کے ساتھ، حسین منا میں تو ہم منا میں، حسین سعی صفا و مروہ میں تو ہم وہاں پہ، حسین مقام ابراہیم میں تو ہم وہاں، حسین اگر کربلا تو ہم کربلا میں۔ اور یہ کربلا پہنچنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم دنیا کے غلام نہیں ہیں، یہ کربلا بتاتی ہے۔ اور اگر اس کو دیکھنا ہے، کاش کے دامن وقت میں گنجائش ہوتی، آخری بات کہہ رہا ہوں، اگر دیکھنا ہے کہ ہم کتنے دنیا پرست اس دنیا میں جو ہمارے سامنے ہیں، جن کو ہم چاہتے ہیں کہ علیحدہ کریں کہ واقعاً یہ دنیا پرست ہیں، کہ ان کے وجود کے اندر ایک دین کا جذبہ بھی پایا جاتا ہے، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ کتنے ایسے ہیں جو دنیا پرست ہیں اور کتنے ایسے ہیں جو واقعی دیندار ہیں، تو دیکھو دنیا یہ سکھاتی ہے جو کچھ حاصل ہوا ہے اسے باقی رکھو۔ دین یہ کہتا ہے جو کچھ تم نے اپنی محنت سے حاصل کیا ہے اسے لٹاؤ۔ اب اگر اسے دیکھنا ہے تو چلے آؤ اربعین کے منظر کو دیکھو، یہاں پر بچایا جا رہا ہے یا لٹایا جا رہا ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ یہاں پہ دیکھو کہ کون دنیا کا کتنا غلام ہے، جہاں ہم سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں اربعین آ رہا ہے۔ یہ کربلا ہے جو سکھاتی ہے۔ اب آپ سوچیں، سب سے عجیب و غریب آج کی دنیا میں جو پروفیشن ہے، جو شغل ہے، اس کو آپ دیکھیں، آج میڈیکل کی لائن میں کس طریقے سے لوگوں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ بیچارہ ایک کڈنی لے کے جاتا ہے، دوسری غائب ہو جاتی ہے، اور کسی بھی جگہ پر آپ سوچ نہیں سکتے کہ بغیر کوئی آپ سے فیس لیے ہوئے ایک منٹ کے لیے دیکھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہی پروفیشن، یہی مشغلہ، یہی انسان کا کام، یہی جاب جو دنیا سکھاتی ہے، جب انسان اربعین میں جاتا ہے تو اب وہ جو مریض ہے وہ ڈاکٹر کو تلاش نہیں کرتا، اب ڈاکٹر کہتا ہے تمہارا مرض کیا ہے۔ ساری خدمات، اب جتنی بھی خدمتیں آپ دیکھیں، کاش کے وقت ہوتا میں اس کی وضاحت کرتا پھر کسی موقع پر۔ اب دیکھیں وہ اپنا علم جو اس نے حاصل کیا ہے، اسے کوئی کسی عنوان سے اگر میکینک ہے تو اسے آپ دیکھیں کربلا میں، اس کے اندر مطالبہ کیا ہے، کچھ مل جائے یا نہیں، جو میرے اندر صلاحیت ہے اسے کام میں لے آؤں تاکہ کسی کو کچھ مل جائے۔
کیا صورتحال ہے. اب وہاں دیکھیں ہر ایک دوسرے کے لیے جیتا ہے، اپنے لیے نہیں. خود کے پیروں میں بھی درد ہو رہا ہے، بڑی دور سے آئے ہیں، لیکن تلاشتا ہے کوئی مل جائے تھکا ہوا تاکہ اس کے پیروں کو دبائے. یہ کربلا ہے، اور یہاں لے کے آتی ہے ہمیں کربلا. اور لبیک یا حسین جب کہا تو یہ مرحلہ ہے. اور یہ لبیک حسین اگر وجود کی گہرائیوں میں اتر جائے تو انسان کہاں سے کہاں پہنچتا ہے. بڑی محنتوں کے سائے میں، بڑی مشقتوں کے سائے میں عزیزوں یہ عزاداری ہم تک پہنچی ہے. عجیب مرحلہ ہے. نہ جانے کتنے ایسے لوگ تھے متوکل کے دور میں، 2 لوگ اگر جا رہے ہیں پابندی لگا دی، ایک جائے گا ایک قتل ہوگا. اور کتنی ماؤں نے اپنے بچوں کو اپنے سامنے قربان کر دیا کہ کربلا جانا ہے. کیا ہے کربلا؟ ہم کیا جانیں کہ کربلا کیا ہے. ایک شخص ہے، حسین کی مجلس کرتا ہے، حسین کا ماتم کرتا ہے. جب بھی محرم آتا ہے فرش ازا بچھا دیتا ہے حسین کے لیے. ایک سخت ترین دور اس کے اوپر آیا کہ اس بار جب محرم نزدیک آ رہے ہیں تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیا کرے. نوبت یہ آ گئی کہ گھر بیچنے کی نوبت ہے. ادھر سے چونکہ بڑا اہتمام کرتا تھا، بڑی دیگیں چڑھاتا تھا، بڑا کھانا بناتا تھا. ایک عام دعوت ہوتی تھی لوگوں کی، آؤ دسترخوان حسین لگا ہے، لوگ پہچانتے تھے اسے. اچانک اگر کہیں ایسا ہو جائے، کوئی ایک انسان اس منزل پر ہو اور ایک دم اس کے ساتھ کوئی مشکل ہو جائے اور زمین پر آ جائے تو بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے. سخت اس لیے ہو جاتا ہے کہ مشکلات کو تو برداشت کر لیتا ہے، لیکن جب لوگ کچھ باتیں کرتے ہیں، جب گھر میں زوجہ سے لوگ پوچھتے ہیں، جو خواتین آتی ہیں کہ اس بار کیا ارادہ ہے، کیسے کرنا ہے، تو جس کا ہاتھ خالی ہے وہ جانتا ہے. اس مرحلے پر جب محرم نزدیک آیا سر کو جھکا کے بیٹھ گیا کہ مولا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیا کروں. گریہ کر رہا تھا، رو رہا تھا. بیوی آئی، کیا ہوا؟ اسی اثنا میں دیکھا کہ گھر کے باہر سے گریے کی آواز آ رہی ہے، رونے کی آواز آ رہی ہے. ایک مرتبہ متوجہ ہوا، گلی کوچوں میں لوگ کہہ رہے تھے ہائے حسین، محرم کا چاند نکل آیا تھا. زوجہ سے کہتا ہے کہ دیکھتی نہیں ہو محرم کا چاند نمودار ہو گیا اور ہمارے پاس صف اعلیٰ بچھانے کے لیے اسباب مہیا نہیں ہیں. بیوی نے کہا گھبراتے کیوں ہو؟ گھبراؤ نہیں، میرے پاس کچھ ہے. کیا ہے؟ کیا چھپا کے رکھا تو نے جو مجھے نہیں بتایا؟ اتنا پریشان ہوں، اب تک کیوں نہیں بتایا؟ ایک مرتبہ کہتی ہے کچھ ہے نہیں جو میں نے بچا کے رکھا ہو، بلکہ ایسا کچھ ہے جو 18 سال میں نے کمایا ہے. 18 سال میں نے کمایا ہے. کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہ یہ جوان بیٹا موجود ہے اور تم سوچ رہے ہو کچھ بھی نہیں ہے. یہ کیسے تم نے سوچ لیا؟ حیران و پریشان، یہ بیٹا ہے تو کیا کروں؟ غلامی کا دور تھا، غلام خرید و فروخت ہوتے تھے. کہا کہ اس بیٹے کو غلام بنا کے بیچا، کچھ تو پیسہ مل جائے گا. سخت مرحلہ ہے نا دوستو، بہت سخت ہے. غلام بنا کے اسے بیچ دوں؟ میرا بیٹا لخت جگر جسے پالا پوسا پروان چڑھایا، اور یہ صحیح بھی نہیں ہے شرعی طور پر. ایک مرتبہ ماں کو اپنی تربیت پر اتنا یقین تھا، کہا اگر تجھے کچھ پس و پیش ہے، کچھ مشکل میں ہے تو میرے بیٹے سے پوچھ لے. دونوں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں بیٹا آیا. بیٹے سے بات ہوئی، کہا لیکن اگر بیچیں گے تو لوگ مشہور کر دیں گے کہ بیٹا بک گیا، اور نہ جانے کتنی باتیں ہوں گی. کہا اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ کسی ایسی دور کسی ایسے علاقے میں جا کے بیچ کہ کسی کو پتہ نہ چلے، جو بہانہ ہوگا بنا لیں گے. اور ہو سکتا ہے کبھی اتنا سرمایہ آ جائے اپنے بیٹے کو دوبارہ آزاد کرا لیں، پیسے دے کر دوبارہ آزاد کرا لیں. لیکن فی الحال غم حسین تو ہونا چاہیے، فرش ازا تو بچنا چاہیے. باپ کی سمجھ میں کچھ آیا، اس نے کہا ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں. بیٹے سے بات کی،
کہ بیٹا یہ فرش اعضا بہت ضروری ہے۔ اس طریقے سے نسلاً بعد نسلاً یہ اعضا ہم تک پہنچی ہے، یہ امانت حضرت زینب ہے، اور بڑی قربانیوں کے سائے میں ہم تک پہنچی ہے۔ بیٹے نے آمادگی کا اظہار کیا، ماں نے بیٹے کو تیار کیا، 18 سال جس ماں نے پالا، اب وہ بیٹا جا رہا ہے، اور ماں کا کہنا کیا ہے اپنے شوہر سے کہ اگر کبھی بیٹے کی محبت غالب آئے، ارادے کو ترک نہ کرنا، جس ماں نے پالا ہے وہ بھول گئی، میرا کوئی بیٹا تھا، اب تک تھا، اب اسے میں نے حسین کی راہ میں دے دیا۔ بیٹا نکلنا چاہتا ہے، دیکھا ماں کھڑی ہوئی ہے، گلے میں باہیں ڈال دی، ماں ہے نا، گریہ کیا، گریہ کرنے کے بعد اشک بار آنکھوں سے رخصت کیا کہ جاؤ، باپ لے کے چلا، جہاں بردہ فروشوں کا بازار تھا غلاموں کا لے کے آیا، بیٹے کو لے کے کھڑا رہا، صبح سے لے کے شام تک کوئی نہ آیا، جو بھی آ رہا تھا اونی پونی قیمت بتا رہا تھا، باپ ہے نا، معمولی قیمت میں تو اپنے بیٹے کو بیچے گا نہیں، کم سے کم اتنی قیمت مل جائے کہ جس طریقے سے اہتمام کرتا تھا لوگوں کے کھلانے کا، دسترخوان کا، اتنا کر سکے۔ انتظار کر رہا تھا، ایک مرتبہ شام کا وقت تھا، غروب کا وقت، دیکھا کوئی آیا، آنے کے بعد کہا بیچو گے اسے؟ نہیں کہا تمہارا بیٹا ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ غلام ہے، اس نے کہا ہاں اسی لیے تو لے کے آیا ہوں۔ کتنی قیمت ہے؟ اتنی قیمت، جتنی قیمت بتائی اتنی قیمت دے دی، اور کہا کہ بتاؤ اور تو ضرورت نہیں ہے؟ جزاکم ربکم۔ اے جوانوں، کاش کہ ہم سمجھ جائیں کہ کربلا ہم تک کیسے پہنچی۔ یہ فرش اعضا معمولی نہیں ہے، بڑی قربانیاں دی گئیں، اور ضرورت تو نہیں ہے، کہ نہیں اتنا کافی ہے۔ اب باپ تھا نا، بیٹے کو جدا کرنے سے پہلے کلیجے سے لگا لیا، بیٹا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، بیٹا باپ کی آبرو اور عزت کا خیال رکھنا۔ جا رہے ہو نا، نیا مالک ہے تمہارا، اس نے تمہیں خرید لیا، مالک کو تو نہیں پتا، مجھے تو پتا ہے تم میرے بیٹے ہو، اب غلام بنا کے بیچ رہا ہوں۔ بیٹے نے بھی کہا کہ بابا مطمئن رہیے، حسین کا غم منانا ہے نا، تو ہر خواہش پر غالب ہے محبت حسین۔ اب محبت حسین کے بعد لبیک کیا حسین کی منزل ہے، چاہے اپنے آپ کو دوسرے کے حوالے کرنا پڑے، یہ لبیک کیا حسین کی منزل ہے۔ عزیزو، باپ سے رخصت تو ہو گیا، اب جب وہ شخص جو آیا تھا لینے کے لیے اس کے ساتھ چلا تو سسکیاں بن گئیں، ہچکیاں بن گئیں۔ اس شخص نے پلٹ کے پوچھا کہ کیوں اتنا رو رہے ہو، گریہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ میں نے تمہیں خرید لیا، معاملہ ہو چکا۔ ایک مرتبہ بیٹا تھا نا، بات کو بدل کے کہتا ہے کیا کروں، میرا مالک بہت مہربان تھا، اپنے باپ کے لیے کہتا ہے، اس لیے اس کی یاد بڑی ستائے گی۔ عزیزو، ہو گیا یہ معاملہ، آیا خوشی خوشی، زوجہ نے دروازہ کھولا، پیسے لے کے آیا تھا، دیے، کہا لے، کہا بیچ دیا، کہا ہاں، فروخت کر دیا۔ اب فرش اعضا بچھے گا، ماتم حسین کا ہوگا، جو نظر و نیاز کرتے تھے وہ سب کچھ ہوگا۔ یہی باتیں کر رہے تھے کہ اسے کیسے بہتر سے بہتر طریقے سے کرنا ہے۔ ایک مرتبہ دق الباب ہوا، اب جو دروازہ کھولا تو بیٹے کو پایا، جوان بیٹا کھڑا تھا، ماں تڑپ گئی، بیٹا یہ تو نے کیا کر دیا، تجھ سے اس خیانت کی امید نہیں تھی۔ کہا نہیں اماں، ایسا نہیں ہے، بھاگ کے نہیں آیا ہوں، کوئی ہے جو مجھے لے کے آیا۔ کون ہے جو لے کے آیا؟ ایک مرتبہ کہتا ہے اماں معاف کیجئے گا، وہ کوئی معمولی انسان نہیں تھا جس نے مجھے خریدا، وہ اکبر کا باپ تھا۔ سلامت رہو، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین۔ جملہ سنیے گا، بھاگ کے نہیں آیا ہوں، جو لے کے گیا تھا اس
پوچھیں کہ کیسے آ گیا تو کہہ دینا جس نے خریدا تھا اسی نے آزاد کر دیا۔ بس تو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، دعا کرنا۔ ہم کہیں گے مولا فرش عذاب پر بیٹھے ہیں، آپ کے غلام ہیں، ارے دنیا نے اسیر کر لیا ہے، ہمیں آزاد کر دو مولا، مولا آزاد کر دو۔ بعزیزوں آ گئے نا، ماحول بن گیا نا۔ باپ دو تین جملے سن لو مقتل کے۔ حسین کربلا پہنچ گئے، حسین کربلا پہنچ گئے۔ اب رہوار آگے نہیں بڑھتا، ایک کے بعد ایک 6 رہوار بدلے، ایک مرتبہ حسین رکے، آوازوں کو روکنا نہیں۔ بعزیزوں یہ 2 محرم ہے، وارد کربلا ہوئے، رہوار آگے نہیں بڑھتا، لوگوں کو بلایا، یہ کون سی سرزمین ہے؟ کسی نے کہا یقال لہا غازریہ، اسے غازریہ کہا جاتا ہے۔ اور بھی کوئی نام ہے، یقال لہا شط الفرات، اسے شط فرات کہا جاتا ہے۔ اور بھی کوئی نام ہے، یقال لہا نینوا، اور بھی کوئی نام ہے۔ میں کہوں گا کہنے والے ٹھہر جا، اس لیے کہ چاہنے والی زینب تڑپ جائے گی اب جو کہے گا۔ ایک مرتبہ کہنے والے نے کہا یقال لہا کرب و بلا، آواز دی ہا ہونا محل قتالنا، ہا ہونا محط رحالنا، ہا ہونا مصفق و دمائنا۔ پورا مرثیہ پڑھ دیا۔ زینب دیکھ رہی تھی یہی وہ جگہ ہے جہاں زہرا کا چمن اجڑ جائے گا، یہی وہ جگہ ہے جہاں اصغر خون میں تڑپے گا، یہی وہ جگہ ہے جہاں اکبر کے سینے میں ارے نیزے کی برجی ہوگی، نیزے کی انی ہوگی، ایڑیاں رگڑ کے دم توڑ دے گا، یہی وہ جگہ ہے عباس کے بازو کٹیں گے، یہی وہ جگہ ہے قاسم کی لاش پامال ہوگی۔ ارے حسین نے کہہ دیا، ارے کوئی زینب سے پوچھے اے بھیا ارے کس زمین پہ آ گئے، یہاں میرا دل بیٹھا جاتا ہے، اے زینب صبر کرو، ارے کربلا آ گئی۔ ارے دل زینب کو حسین نے مطمئن کر دیا۔ اے حسین جب کربلا پہنچے تھے زینب کو مطمئن کیا تھا، ارے آؤ 11 محرم لاشوں کے درمیان، زینب دیکھ رہی ہے، آواز دی آواز آخی کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ ارے کربلا آ گئی، زہرا کا چمن اجڑ گیا۔ سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب